یاد رکھیے کہ نماز میں توجہات کے حصول کے لیے جتنے آداب ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے. یہ آداب بیکار نہیں ہوتے، یہ پروٹوکولز فائدے مند ہیں نماز کے لیے. کیا مطلب؟ کہ اگر انسان کو بھوک لگی ہو تو یہ سوچ کے نماز پہلے پڑھے کہ نماز پڑھ کے کھانا کھائے گا، تو نماز میں کھانا ہی ذہن میں آئے گا. اگر انسان کو پیاس لگی ہو، یہ سوچ کے نماز پڑھے کہ نماز پڑھ کے پانی پیے گا، تو نماز میں پانی کا خیال ذہن میں آئے گا. اس طرح کی مثالیں یاد رکھیے گا. اور اگر انسان کو قضاء حاجت کی کیفیت ہو تو پہلے تجدید وضو کر لے، پھر نماز شروع کرے. یہ سوچ کر کہ لاؤ اسی وضو سے نماز پڑھ لوں، پھر وضو رہے نہ رہے نماز تو ہو جائے گی. تو ایسی نماز انسان کی توجہات کو کہاں مبذول کر پائے گی؟ ذہن کہیں اور ہو، بدن کہیں اور ہو. نماز میں کھڑے ہو کر اس حد تک شریعت نے سمجھایا کہ بیلنس بھی برابر رکھو دونوں قدموں پر، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے مقام بتائے، ان کے سمتوں کو عنوان بتایا کہ کس طرف انگلیوں کی سمتیں ہونی چاہیے، نگاہوں کا مقام بتایا. اس کے بعد پھر سمجھایا ہر سفر پہ جانے سے پہلے ہمارے اساتذہ فرماتے تھے جب کبھی گھر سے باہر نکلو، گھر میں اندر آنے کے آداب الگ ہیں، گھر سے باہر جانے کے آداب الگ ہیں. گھر سے باہر نکلو تو ایک جملہ السلام علیک یا ابا عبداللہ ضرور پڑھ لیا کرو. پوری زیارت وارثہ کا وقت تمہیں کہاں ملے گا؟ ایسا نہ ہو کہ پوری زیارت وارثہ پڑھنے کے چکر میں ایک سلام بھی چھوڑ دو. تو یہ ایک سلام تو کم از کم کر سکتے ہو. میں نے پوچھا اپنے استاد سے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا موت نہیں آئے گی؟ مسکرائے. موت تو آئے گی مگر شہادت کی آئے گی. تو گھر سے نکلتے ہوئے، سفر پہ جاتے ہوئے ایک لفظ سلام السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو اس کا فائدہ. اسی طریقے سے جب کبھی دل کے زنگ کو دور کرنا ہو تو ہم نے نماز کے لیے وضو تو کر لیا، جسم کا زنگ تو دور ہوا، ابھی دل کا زنگ دور نہ ہوا. وضو کیا تو جسم کا زنگ تو دور ہو گیا، نہ یہاں غصہ رہا، نہ یہاں انتقام کا جذبہ رہا، نہ قدموں میں کسی کو ٹھوکر مارنے کا حوصلہ رہا، نہ مزاج میں تکبر رہا. مسح مکمل ہو گئے تو جسم کا زنگ تو دور ہوا، دل کا زنگ باقی ہے. میں نے اذان و اقامت کے بعد کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، دل کا زنگ دور ہوا، دل دین سے قریب ہوا. اب پڑھیے الحمدللہ رب العالمین، اب کہیے اہدنا الصراط المستقیم. امام جعفر صادق علیہ السلام. کبھی کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں نا کہ یا تو افراط ہو جاتا ہے یا تفریط ہو جاتی ہے. افراط اور تفریط یعنی بخل یا اسراف. حالانکہ یہ بہت تفصیلی موضوع ہے. بخل ہر ایک کا برابر نہیں ہوتا. عالم کا بخل اور ہے، عاقل کا بخل اور ہے، ماتمی کا بخل اور ہے، نمازی کا بخل اور ہے، تبرک بانٹنے والے کا بخل اور ہے، لینے والے کا بخل اور. تو جیسے جیسے منصب تبدیل ہوں گے ویسے ویسے بخل کی تعریف بدلے گی. اور ایسے ہی اسراف میں بھی ہر ایک کا اسراف الگ ہوگا. غریب کا اسراف الگ ہے، متوسط طبقے کے افراد کا اسراف الگ ہے، امیر کا اسراف الگ ہے. ارے پانی کا اسراف الگ ہے، روٹی کا اسراف الگ ہے. اللہ اکبر. ان تمام مسائل میں
جب امام سے پوچھا گیا بولا یہ درمیان کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں خیر الامور اوسطها، نہ افراط کیجئے نہ تفریط کیجئے، بیچ کا راستہ چن لیجئے. یہ کیا ہوتا ہے؟ امام نے جواب میں پریکٹیکل پیش کیا، بالکل ایسے جیسے لیبارٹری میں کوئی پروفیسر سمجھاتا ہے. کیا سمجھائے گا کوئی پروفیسر کسی طالب علم کو جو حجت خدا خلق خدا کو سمجھا گئے؟ آپ نے اچھا لیبارٹری میں پریکٹیکل کرنے کے لیے لیبارٹری چاہیے، تمام انسٹرومنٹس چاہیے، یہاں تو کچھ بھی نہیں چاہیے. امام خاک پر بیٹھ گئے، سامنے والے کو بٹھا لیا، آپ نے اپنے دست امامت کو بڑھایا اور اپنی مٹھی میں خاک کو بھر لیا، ریت کو بھر لیا، اور ریت کو بھر کے بڑی شدت سے انگلیاں بند کر لیں، ایسے بند کی کہ ایک ذرہ بھی اب نکل نہیں پا رہا. بہت غور کیجئے گا. فرمایا یہ ہے بخل کہ جو ملے اسے پکڑ کے رکھو، ایک ذرہ بھی نکلنے نہ پائے. بہت غور کیجئے گا. پھر امام نے اپنے دست مبارک کی بند انگلیوں کو پورا کھول دیا. جیسے ہی پورا کھولا تو جتنا ریت کے ذرات تھے سب گر گئے. اسراف ہے. پھر اٹھایا ریت کو اور اٹھا کے نہ پورا سخت بند کیا نہ پورا کھولا، بیچ میں رکھا. کچھ ریت گری، کچھ باقی رہ گئی. فرمایا یہ ہے درمیانی راستہ کہ نہ سارا جائے نہ سارا رہے، کچھ جائے کچھ رہے. یہ خیر الامور اوسطها. یہ ہے معیشت کے اعتبار سے. بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. تو جب کبھی کوئی سائل ہدایت سمجھنے کے لیے ہاتھیان برحق کے پاس پہنچا تو راستہ بتایا گیا. اور چونکہ بڑی مشکلات ہیں، ان مشکلات میں ایک مشکل قرض کی ادائیگی کی مشکلات ہیں. بہت غور کیجئے گا. اگر انسان کبھی قرض لے لے، بڑے سنہرے خواب دکھاتے قرض دینے والے، اور ایک دفعہ قرض لے لیجئے تو پھر گلے میں آ جاتے. ایسا ہی شخص ہے جو پہنچا خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں. امام کی خدمت میں پہنچا ہے اپنا مسئلہ لے کر. ایک مسئلہ ادائے قرض کا، دوسرا مسئلہ ہے حکومت کے ظلم و جور سے بچنے کا، دفع ظلم حاکم، حاکم کے ظلم کو دور کرنے کا. ایک ادائے قرض، ایک دفع ظلم حاکم. اس کے دو مسئلے. اور یہ جملہ میں کیا کہوں، امام نے جو علاج بتایا اس کا ترجمہ یہ بنا بائی 2 get 1 free. تم یہ دو کاموں کے لیے نماز پڑھو، ایک کام اپنے آپ ہو جائے گا. اب یہ 3 کام ہو گئے. 2 تو اس نے پوچھے ہیں، ایک بغیر پوچھے مل گیا ہے. امام نے فرمایا جب رات ہو جائے، جب رات کی تاریکی چھا جائے، پھر تمہیں چاہیے مصلی پر آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز کی نیت ادائے قرض، دفع ظلم حاکم، قربتاً الی اللہ، یا نماز کی نیت نماز امام جعفر صادق علیہ السلام. ایسے کبھی آج جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو کمیل کا نام نکالتے ہیں وہاں سے، تو امام کی دی ہوئی نماز ہے، امام کے نام سے پڑھ سکتے. پڑھنی کیسے؟ رکعت اول میں الحمد کے بعد پڑھیے آیت الکرسی. جب آیت الکرسی جب پڑھی جاتی ہے تو یہ آیت ہے، سورہ نہیں ہے، تو بسم اللہ کے بغیر ہو. اور اگر آیت الکرسی میں معصوم کی روایت میں تاکید نہ آئی ہو کہ پڑھو ہم فیہا خالدون تک، تو اس سے مراد ہے علی العظیم تک پڑھنا. خلاصہ یہ بنا کہ آپ کہاں تک پڑھیں گے؟ علی العظیم تک.
اب یہ الحمد کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ، اس کے بعد رکوع، سجود، رکعت اول مکمل. رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ الحشر کی آخری 4 آیات. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ آیت نمبر 21 ہے، 21 سورہ الحشر کی. تو 21، 22، 23 اور 24 4 آیات. اگر زبانی یاد نہیں ہے دیکھ کے پڑھ لیجئے، دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے سن کے پڑھ لیجئے، اور سن کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر جو یاد ہے وہ پڑھ لیجئے، اور پھر کسی سے کہیے وہ آپ کی نیابت میں پڑھ دے. نیابت میں بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. جب نیابت میں نیاز کھائی جا سکتی ہے، بھائی میں تو جا رہا ہوں میرے سے کہ آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. تو یہ اظہار محبت کی بات تھی کہ یہ اگر آپ نہ پڑھ سکیں کہ 4 آیتیں تو سن کے پڑھ لیں، دیکھ کے پڑھ لیں، ورنہ کسی سے پڑھوا لیں. لیکن ہے یہ حصہ نماز کا امام کے فرمان کے مطابق. یہ 2 رکعت نماز تمام ہو گئی. الحمد، سورہ الحشر کی آخری 4 آیتیں، پھر قنوت، پھر رکوع، سجود، تشہد، سلام، نماز تمام. اب اس کے بعد بحق ھذا القرآن، قرآن سر پہ رکھیں، بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ. اس قرآن کے حق کا واسطہ اور اس کا حق کا واسطہ کہ جس کے ذریعے تو نے قرآن کو بھیجا. وَبِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَحْتَهُ فِيهِ، اور واسطہ اس ہر مومن کے حق کا جس کی تعریف تو نے اس قرآن میں کی ہے. اب مجھے بتائیں بالکل صراط الذین انعمت علیہم بھی آ گیا کہ نہیں آیا؟ پورے قرآن میں جس جس کی تعریف کی ہے، پچھلوں میں، اگلوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، ان سب کے حق کا واسطہ. بحق کل مومن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم، اور جو تیرا حق ان پر ہے اس حق کا واسطہ. فلا احد اعرف بحقک منک، اور بھلا کون زیادہ بہتر جان سکتا ہے کہ تیرا حق ان پر کیا ہے. بکا یا اللہ 10 مرتبہ. میں نے اس لیے اس کو اتنی دقت سے بیان کیا کہ ہم شب قدر میں تو اس عمل کو انجام دیتے ہیں مگر نماز کے بغیر، وہاں یہ نماز ہی پڑھی جاتی ہے. اور تھوڑا سا الفاظ دعا میں بھی کچھ فرق آپ کو محسوس ہوگا. بحق ھذا القرآن شروع ہو رہے، اس کا میں ایڈریس آپ کو گائیڈ کروں گا. اگر ایسے یاد نہ ہو پایا ہو ترجمے کے بعد بھی تو آپ دیکھ کے پڑھ لیجیے. بیکا یا اللہ، تجھ کو تیرا ہی واسطہ ہے اللہ، 10 مرتبہ. اس کے بعد اب جو آپ پڑھتے ہیں شب قدر میں، بیکا یا اللہ بے محمد، اب یہاں بے محمد نہیں ہے، یا محمد 10 مرتبہ، یا علی 10 مرتبہ، یا فاطمہ 10 مرتبہ، یا حسن 10 مرتبہ، یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام کا. اب فارسی کتابوں کے لحاظ سے اس میں لکھا ہے بالحجت، اردو کتاب میں لکھا ہے یا ایھا الحجہ. کوئی حرج نہیں، یہ پڑھ لیجئے وہ پڑھ لیجئے، بات تو برابر ہے. امام زمان تو آخر ایک ہی ہیں. اب بے سے پڑھیں یا سے پڑھیں، خدا کا بڑا احسان ہے ہم نہ ووٹوں والے امام کو مانتے ہیں نہ نوٹوں والے کو مانتے ہیں. جو ووٹوں سے آئے ووٹوں کا محتاج ہے، نوٹوں سے آئے، اور جو لوٹوں سے آئے. اب میں آگے چوتھا جملہ نہ پڑھوں، صلوات پڑھے محمد، ایک اور طریقہ بھی آنے کا.
اس لیے کہ ڈر لگتا ہے FIR سے نا. خیر بات سے بات آگے نکل رہی ہے. تو ہمیں خدا نے ایسے امام عطا کیے کہ اب بالحجہ کہیں تب بھی وہی مراد ہے. کیا کمال ہے. اور اگر ہو سکے بالحجت ابن الحسن، یعنی امام حسن مجتبی کے اسم گرامی حسن کو خدا نے ایسا مسلسل کیا کہ آخری امام کو جب بھی یاد کیا جائے گا خون حسین کا ہوگا، فرزند حسن کا کہلائے گا. تو جب 14 نام مکمل ہوں گے نہ 15 نام اللہ کا نام ملاتے ہوئے، تو 14 تو معصومین ہیں، ایک ذات پروردگار خالق معصومین ہے. وہاں سے شروع کیا اور 14ویں معصوم تک 15ویں نام تک آ گئے. اور جیسے ہی 12ویں امام کا نام لیا، اچھا ایک جملہ بھی یہاں بیان کر دوں، اور میں جان بوجھ کے اپنے خطبہ جمعہ میں بیان نہیں کرتا. مجھ سے لوگوں نے بہت پوچھا، میں انوائٹ کرتا ہوں. کیا پوچھا یہ کہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ جب خطبہ دوم میں ائمہ معصومین 14 معصومین کے نام لیے جاتے ہیں تو کوئی کھڑا ہوتا ہے 3 کے بعد، کوئی 4 کے بعد، کوئی 7 کے بعد، کوئی 9 کے بعد. یہ حسب معرفت ہے، یہ حسب معرفت ہے، یہ حسب وسعت صحت و عافیت ہے کہ میں کتنا کھڑا ہو سکتا ہوں. لوگ کہتے ہیں مولانا ایک یونیفارم تو ہو جائے، آپ سب کو ایک طرح کر دیجئے کہ یہ آپ پہلے پہ کھڑے ہو جائیں، یہ کھڑے 14ویں پر ہوں. یہ کچھ پہلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ کھڑے 14ویں پر ہوتے ہیں. اب میں کیا کروں، کیسے اکٹھا کروں؟ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم کھڑے ہوں امام زمان کے نام پر تو امام زمان کھڑے ہوں گے اپنے آبا و اجداد کے نام پر. تو کیوں نہ امام کے آبا و اجداد کے نام کے احترام میں بھی قیام کر لیا جائے. لیکن چونکہ واجبات میں نہیں ہے اس لیے اس کو ڈسکس نہیں کرتے. بات واضح ہو گئی؟ تو یہ نام مکمل ہو گئے. اب یہ نام جب آپ لیں گے 14ویں معصوم کا نام، 12ویں امام کا نام، 15واں نام یہاں پر، تو آپ کھڑے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد قرآن سر پر ہے، زبان پر بھی قرآن ہے. یہ بند قرآن ہے، یہ کھلا قرآن ہے. قرآن رکھیں کیسے؟ کھول کر اس کی کتابت کو سر پہ مس کریں اگر آپ اس قابل ہیں کہ مس کر سکتے ہیں آیات کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے بدن سے. تو سر پہ قرآن ہے، زبان پہ قرآن ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں لکھا ہوا قرآن ہے یا بولتا ہوا قرآن ہے. اس نے یہ عمل کیا اور معصومین کے نام لے کر پھر خدا سے اپنا مشکل کا ختم کرنے کا سوال کیا. راوی کہتا ہے کہ یہ عمل کر کے وہ امام کی خدمت میں آیا مسکراتا ہوا. میں کہوں آج کے دور میں مٹھائی پھول پھل لاتا ہوا کہ مولا آپ نے کیا بہترین تحفہ دیا مجھے. کیا ہوا کہ قرضہ بھی ادا ہوا، حاکم کا ظلم بھی دور ہوا، اور گھر میں مال بھی بھر گیا. بائی 2 get 1 free. یاد ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس آج کی حد تک بات تمام ہو گئی. تو یہ سب کا سب صدقہ آل محمد کا، ہر پریشانی کا حل، ہر مشکل کا حل. اللہ اکبر. زبان پر یہ نام کیا ہے؟ یاد رکھیں مومن خودکشی نہیں کرتا، کہ خودکشی دیوانگی ہے، اور مومن دیوانہ ہوتا نہیں، مومن دانا ہوتا ہے، دیوانہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر کوئی دیوانہ بھی ہو اور اس پر یہ 14 کے نام پڑھ دیے جائیں تو امام احمد بن حنبل تو اتنا سمجھے تھے کہ دیوانگی ختم ہو جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں پریشانی ختم ہو جاتی ہے. اتنا تو یقین رکھیں اپنے ہادیان برحق